السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین کرام، آج ہم جب اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہیں، گھر سے لے کر باہر تک کی دنیا پر نگاہ ڈالتے ہیں، تو ہمیں ہر چیز اپنی اصل جگہ سے ہٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ قول و عمل میں تضاد، فکر میں سطحیت اور گفتار و کردار میں گراوٹ کی عام فضا بنتی جا رہی ہے۔ ایک مقرر اسٹیج پر دھاڑتا ہے، گرجتا ہے، زمین و آسمان کی قلابیں ملاتا ہے، اپنی شعلہ بیانی اور زبان دانی کے ذریعہ مجلس پر چھا جاتا ہے۔ سامعین تھوڑی دیر کے لیے تقریر کی روانی میں بہنے لگتے ہیں۔ واہ واہ اور شاباش اور نعرہ تکبیر کی گونج سے پوری محفل گرم ہو جاتی ہے، لیکن اسٹیج سے اترنے کے بعد سامعین و مقرر دونوں ایک ہی کشتی کے سوار بن جاتے ہیں۔ عوام کے سیلاب میں وہ مقرر اسی طرح تحلیل ہو جاتا ہے جیسے پانی میں نمک۔ اسی طرح ایک صاحب قلم اپنی زوردار تحریر کے ذریعہ قارئین کے دل و دماغ اور اعصاب پر سوار ہو جاتا ہے، انہیں جھنجھوڑتا ہے، جگاتا ہے، تڑپاتا ہے، زبان و ادب کی قوت و چاشنی اور زور بیان کی حدت سے زلزلہ برپا کرتا ہے، قرآن و حدیث سے دلائل کے انبار لگا دیتا ہے، سیرت نبوی کے مؤثر واقعات اور اسلاف کے کردار و عمل کا وہ نقشہ تیار کر دیتا ہے کہ پڑھنے والے صاحب قلم کا گرویدہ اور اس کی عقیدت و محبت میں مخمور ہونے لگتا ہے اور اس کی زندگی میں اسلاف کی روح نظر آنے لگتی ہے۔ لیکن جب وہی صاحب طرز ادیب اپنے قارئین کے درمیان ہوتا ہے تو انہیں ان کی عملی زندگی میں کوئی روح اور کوئی معنویت نہیں دکھائی دیتی، تو پھر ان کی گرویدگی کافور اور عقیدت کا جادو اترنے لگتا ہے اور یہ صورتحال ایک عجیب سی کشمکش پیدا کر جاتی ہے۔ اسی طرح ایک مربی جب تربیت کے اصول و ضوابط پر روشنی ڈالتا ہے اور ادب کے جملہ خد و خال کو اجاگر کرتا ہے، اس کے نازک پہلوؤں کو سمجھاتا ہے اور تربیت کے فارمولے تجویز کرتا ہے، تو ان کی باتوں میں جگنوں کی چمک، پھولوں کی مہک اور ستاروں کا نور برسنے لگتا ہے، اور سننے والا مربی کی اس روح پرور گفتگو میں ایسا کھو جاتا ہے جیسے ان پر کسی نے جادو کر دیا ہو۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ محاذر انسان نہیں، فرشتہ صفت کوئی نوری مخلوق ہے۔ لیکن وہی مربی جب میدان عمل میں اپنے مسترشدین کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اپنے برتاؤ سے یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی خود تربیت سے خالی ہے، اور ان کی کتاب زندگی کے بین السطور سے جب اصل چہرہ نمودار ہوتا ہے تو اس وقت تربیت کی روح دم توڑ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک استاد اپنے حلقہ درس میں اپنے اسلوب، طرز ادا، قوت بیان، دلنشیں تقریر، ناز و انداز، مطالعہ کی قوت، حاضر جوابی، ذہانت، تحقیق و تدقیق، مفصل اور مطول و مربوط گفتگو سے طلباء کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے۔ وہ اپنے اسباق میں معلمین کے صبر و استغنا، عدم تملق، دنیا سے کنارہ کشی، لگن، شوق اور ورع و تقوی کے نہایت مؤثر واقعات سے ان کا دل جیت لیتا ہے، جس سے طالب علم کو اپنے استاد کی شخصیت میں ایک باوقار معلم کی روح اور پاک باز انسان کی سیرت اور معلم کامل کا شان و گمان ہونے لگتا ہے۔ لیکن وہی استاد جب دوستوں کی محفلوں، نجی مجلسوں، بازاروں اور چوک و چوراہوں پر ہوتا ہے تو مسند درس پر متمکن استاد اور بازار کے افراد میں زیادہ تفاوت نہیں معلوم ہوتا، جسے دیکھ کر طالب علم کے ذہن و دماغ کو دھکا لگتا ہے اور اس پر مثبت اثرات مرتب ہونے کے بجائے ایک منفی اثر اس کے اوپر پڑتا ہے۔ اسی طرح ایک شاعر اپنے بلند تخیلات، بلیغ الفاظ، اعلیٰ اسلوب، دقیق تشبیہات، پرمغز تعبیرات اور دلوں کو چھو لینے والی تلمیحات سے مجلس مشاعرہ کو لوٹ لیتا ہے، اپنے قارئین کو اپنا ہم زبان و ہم کلام بنا لیتا ہے، لوگ اس کے دیوانے اور اس کے کلام پر فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ اپنی نجی زندگی میں آزاد خیال، وسیع المشرب نظر آتا ہے اور وجدانی کیفیت سے خالی ہونے کی وجہ سے وہ محض ایک اداکار ہوتا ہے، تو طبیعت پر ان الفاظ کا کوئی دیر پا اثر نہیں ہوتا اور لوگ جلد ہی ان سے دامن جھاڑ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک داعی خوبصورت انداز میں دعوت کے مفاہیم اور اس کے تقاضے کو پیش کرتا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی جانب بلاتا ہے، اس کی حاکمیت، مالکیت، قدرت و قوت کو بولتا ہے، دنیا کی حقارت، دنیا داروں کی مذمت، مال و اسباب اور دولت دنیا کی ناپائیداری
اور مال کی بے ثباتی کا تذکرہ کرتا ہے۔ داعی کے مطلوبہ صفات داعیانہ کردار، توکل، حلم، استغنا، زہد و تقوی، دنیا سے بے رغبتی کی راگ الاپ کر مدعوین کے دل و دماغ کو اپنی جانب مرکوز کر لیتا ہے۔ داعی کا طرز تکلم سوز و ساز سامعین کے دل میں گھر کر جاتا ہے، لیکن وہی داعی میدان کارزار میں اپنی بے یقینی کا جب ثبوت دیتا ہے، دنیا پر ٹوٹتا ہے، اس کے حصول کے لیے وہی سارے طریقے اختیار کرتا ہے جو ایک دنیا دار اپنے لیے اختیار کرتا ہے، حلال و حرام، جائز و ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا، اور اس کا ہر عمل داعیانہ اوصاف سے دور ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر مدعو کا دل اچاٹ، بدگمان اور اندر میں قائم بھرم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگتا ہے، اور وہ کبھی داعی کے قول کو دیکھتا ہے تو کبھی اس کے عمل کو، اور وہیں دعوت کا خوبصورت و شاندار شیش محل ٹوٹ پھوٹ کر بکھرنے لگتا ہے۔ اسی طرح ایک دینی تنظیم کا سربراہ اپنے مشن کے ساتھ اٹھتا ہے، تنظیم کے اصول و ضوابط مرتب کرتا ہے، اس کا دائرۂ کار بتلاتا ہے، عوام الناس میں اس تحریک کے اسپرٹ اور روح پھونکنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے پیشواؤں اور اسلاف کے خاکے اور ان کے رقم کردہ خطوط اور مفید و مؤثر اسلوب کو اپنے کام کے لیے رہنما اصول کے طور پر طے کرتا ہے۔ تاریخ کے باکردار و فعال قائدین کی جفاکشی، ہمت، کسر نفسی، اولو العزمی، دانش مندی، ذوق عبادت اور شوق جہاد، ان کے دنوں کی تپش اور شبوں کا گداز، یہ سب کچھ اس خوبصورت انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ جس سے اس کام کی وسعت، وقعت و حیثیت نہایت ممتاز اور صورتحال صاف محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ آواز لوگوں کے دلوں کی دھڑکن تیز اور قلب کی سرد انگیٹھی گرما جاتی ہے، لیکن جب خود صاحب تنظیم کی زندگی کا ورق کھلتا ہے تو وہ غیر مرتب اور بکھرا بکھرا نظر آتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو عملی شکل میں نہیں پیش کر پاتے، تحریک کے کام اور اس کے خوبصورت نام کے درمیان کوئی جوڑ نہیں معلوم ہوتا، اور ان کا طرز عمل ان کے دعووں کا منہ چلا رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ صورتحال تنظیم کو نقصان پہنچاتی ہے اور اس کے زرعی اصول کو بھی ٹھیس پہنچاتی ہے، جس سے اس کام کی مقبولیت، معنویت کا دائرہ سمٹتا اور مفید ثابت ہونے کے بجائے بسا اوقات ملت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ ایک دینی ادارہ کا ذمہ دار نونہالان ملت کی تعلیم و تربیت اور انہیں تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کے لیے مدرسہ کھولتا ہے، اور مدرسہ کی فضیلت و اہمیت اور ضرورت کو بتلاتا ہے کہ یہی کار نبوت ہے، اسی سے دین کی روشنی دنیا جہان میں پھیلے گی، اسی سے شرک و بت پرستی کی جڑ کٹے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر مبعوث ہوئے تھے، صفہ اسی کام اور فکر کو عام کرنے کے لیے قائم ہوا تھا، جس میں چیدہ و پاک باز اصحاب رسول علوم نبوت کو اپنے سینوں میں منتقل کر رہے تھے۔ بلا شبہ یہ وہ عظیم کام ہے جس سے بڑھ کر اور کوئی کام عظیم نہیں ہو سکتا، لیکن جب مدرسہ کے روح رواں کے اندر اصحاب صفہ کی روح اور معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حمیدہ اور ان کی پاکیزہ زندگی کا پرتو نظر نہیں آتا، تو پھر اس عظیم ترین کام کا فیضان رک جاتا ہے، اور مدرسہ کے اثرات و برکات، انوار اور مفید نتائج سے دنیا محروم ہو جاتی ہے۔ حضرات، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطیب بھی تھے اور داعی بھی، مربی بھی تھے اور معلم بھی، شوہر بھی تھے اور باپ بھی، اور سب سے بڑے قائد اور رہنما بھی۔ ہر شعبے میں آپ کی زندگی مثالی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نگاروں کی بڑی طویل فہرست ہے، جس میں محبین و معتقدین بھی ہیں اور مخالفین و ناقدین بھی، لیکن کسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند و بالا اخلاق اور اقوال و افعال پر حرف گیری کی ہمت نہ ہو سکی۔ آج دل مسلم میں انہی زندہ تمناؤں کو پھر سے پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جو روح کو تڑپا سکے اور قلب کو گرما سکے۔ بلا شبہ ہماری کامیابی، ترقی دونوں جہاں میں عزت و سربلندی، محبوبیت و مقبولیت صرف اس بات میں مضمر ہے کہ ہم ان کے نقوش قدم کو اپنے میدان عمل کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر تمام شعبہ میں کام کرنے والے تمام ذی شعور افراد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔